ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور غصے میں دیوار پر دے مارا اور کہا ہے میرے صحابی یہ بات جان لو کہ سونا میری امت کے مردوں پر حرام، سونا میری امت کے مردوں پر حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں مسجد سے نکل گئے۔ وہ صحابی بھی جانے لگے۔ دوسرے صحابی نے کہا ہے میرے یار وہ انگوٹھی اٹھا لے، اپنی بیوی کے لیے کوئی زیور بنا لے۔ کہا ہے میرے ساتھی تو نے نہیں سنا، تو نے نہیں دیکھا کہ میرا محبوب میرے سونے کی انگوٹھی پر ناراض ہو گیا؟ جس چیز پر میرا محبوب ناراض ہو جائے میں اس کو استعمال کر لوں، میرا ایمان اتنا کمزور نہیں۔ آج ہمارا صحیح معنوں میں بدلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مسلمانوں تم جو کھاؤ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ۔ کہا ولا تقبل، اپنی بیویوں کو کبھی گالی نہیں دینا، برا بھلا نہیں کہنا، ان کے چہرے پر نہیں مارنا۔ مجھے بتلا سکتے ہو کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اپنی بیویوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتی؟ مسلمانوں بیویاں محبت کرنے کے لیے بنی، گالیاں دینے کے لیے نہیں بنی۔ اور تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، تم اپنی بیوی سے محبت نہیں کر پاتے۔ نبی کا فرمان ہے کہ تم اسے برا بھلا نہ کہو، اسے گالیاں نہ دو، اس کے چہرے پر نہ مارو۔ تم جب ناراض ہوتے ہو تو سب سے پہلے اس کی ماں بہن نکالتے ہو، بعد میں اس کے چہرے پر مارتے ہو، اسے برا بھلا کہتے ہو، خود کو مسلمان کہتے ہو۔ اور آگے چلو، تم کو دکھلاؤ کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، باتیں زیادہ ہے، اس لیے تیزی سے چل رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول، آج کا مسلمان کہتا ہے نوجوان، یار اگر اہل حدیث ہو گیا، قرآن و سنت پر عمل کیا تو یار میرے گھر والے مجھے کچھ نہیں دیں گے، گھر سے بھگا دیں گے، مجھے حصہ نہیں ملے گا، خاندان میں کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ تمہاری طرح ایک نوجوان تھا مکہ کی گلی میں، جب وہ کسی گلی سے گزر جاتا تھا تو بعد میں گزرنے والا کہتا ابھی ابھی اس گلی سے مسافر نے عمیر گزرا۔ اس کی مالداری کا عالم یہ تھا کہ اس کا کرتا اس زمانے میں، جس زمانے میں کسی کو دو چادریں میسر نہیں ہوتی تھی بدن ڈھکنے کے لیے، اس زمانے میں اس کا کرتا یمامہ سے بن کر آتا تھا۔ اس کی جوتیاں روم و ایران سے آتی تھی۔ اگر آج کوئی یہ بات کہے کہ میرے جوتے فارس سے آتے ہیں، میرے جوتے یورپ سے آتے ہیں، میرا کپڑا امریکہ اور لندن سے آتا ہے، تو یہ بات سمجھی جائے گی شاید وہ مصعب بن عمیر جیسا کپڑا پہنتا ہو۔ یہ عالم تھا ان کی مالداری کا اور ان کے شوق کا کہ لوگ ان کی خوشبو سے جان جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ایمان لے کہ میرے محبوب آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں مذہب اسلام پر قائم رہوں۔ اپنے گھر پہنچے، وہ ماں جو صحیح ماں تھی، ان کا کرتا اس نے اتروا لیا، رشتہ داروں نے تہبند اتروا لیا، جوتیاں اتروا دی گئی، مدر ذات ننگا کر کے گھر کے باہر بھیجا گیا۔ ایک ٹاٹ کا تہبند اٹھا کر تہبند کی جگہ باندھ لیا اور ویسے ہی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب میرا محبوب مدینہ پہنچا اور مصعب بن عمیر کو اس حال میں دیکھا کہ صرف ایک ٹاٹ کا تہبند ہے تو میرے محبوب کی آنکھ سے آنسو چھلک گئے۔ کہا ہے مصعب بن عمیر کیا سودا کرایا ہے، کیا کر لیا تم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ کہا میرے محبوب تیری محبت کے بعد دنیا کی تمام چیزیں قربان، سب چھوڑ آیا تیری محبت کے لیے۔ یہ محبت میرے محبوب سے۔ ہم نے محبت کس کو کہا؟ صرف پوسٹر لے کر راستوں میں گزر جانے؟ اگر مسلمانوں سنو، ایک دن کفار نے یہ پلان بنایا کہ آج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ جاسوس نے آ کر بتلایا کہ آج کی رات آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا۔ جنگ احد کا میدان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا اگر آج کی رات کوئی میرے دروازے کی حفاظت کرے،
میں اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے دروازے کی حفاظت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دبلا پتلا صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور ہے کھڑا ہو جائے. آج بھی جب کسی کو کمزور دیکھتے ہیں تو بہادری کا کام اس کو نہیں دیتے, بڑا کمزور ہے سامان اٹھا نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اور ہے. وہ صحابی کھڑے تھے, کہا میرے محبوب کسی اور سے نہ کہو. آپ نے میرے کمزور بدن کو دیکھا, میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے نا آپ نے اس کو نہیں دیکھا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے جسم میں جب تک آخری سانس باقی رہے گی یزید ابن سکن آپ کے دروازے سے نہیں ہٹے گا. آپ مجھے صرف ایک بار اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ حفاظت کرو میرے دروازے. ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے کہ جب وہ حفاظت کرنے لگے دروازے کی, دشمنوں نے بے شمار تیر چلائے. تیر کو روکتے روکتے بدن میں 72 تیر آ کر پیوست ہو گئے. کتنے؟ 72 تیر. بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آئے, ان کو اٹھائے اور لے جانے لگے خیمے میں زخمیوں کے. ان کی آنکھ کھل گئی, ہوش میں آ گئے. کہا میرے یاروں مجھے کہاں لے جا رہے؟ کہا زخمیوں کے خیمے میں لے جا رہے ہیں, اتنے زخم لگے ہوئے. کہا میرے یاروں مجھے نہ لے جاؤ, مجھے نہ لے جاؤ. میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کی حفاظت کروں. یہ انکار کرتے رہے. یزید ابن سکن اصرار کرتے رہے. آخرکار ان کے انکار پر یزید ابن سکن کا اصرار غالب آ گیا. پھر سے دروازے سے لگا کر کھڑا کر دیا ان کو. پھر سے کھڑے ہو گئے. ابن ہشام رحمہ اللہ علیہ نے آگے لکھا کہ 92 تیر آ کر لگے. جب بدن میں 92 تیر پیوست ہو گئے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گرے اور زبان سے چیخ نکل پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر آ گئے. دیکھا یزید ابن سکن زمین پر گرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھ گئے, ان کے سر کو اٹھایا اور اپنے قدموں میں رکھ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے اور یزید ابن سکن کے رخسار پر آ کر گرے. جب گرمی کا احساس ہوا تو آنکھ کھول دی یزید ابن سکن. کہا میرے محبوب میں دنیا میں ہوں یا جنت پہنچ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم دنیا پہ ہو. کہا میرے محبوب کیا آپ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یزید ابن سکن نے اپنا وعدہ پورا کیا, اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کی حفاظت کر رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھ پر اپنا ہاتھ پھیرا, آنکھیں بند کر دی, کیونکہ زخمی جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے. آنکھیں بند کی اور کہا یزید ابن سکن تو نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے. اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں جنت کے 8 دروازے کھول کر رکھا ہے. اے یزید ابن سکن 8 دروازوں سے فرشتے تجھ کو پکار رہے ہیں, تم چاہے جس دروازے پہ داخل ہو. یہ محبت ہے میرے محبوب سے کہ اگر محبوب کی بات آ جائے تو اپنی جان کا نذرانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دو. ہم مسلمان ہیں, کہوں گا شاید بات بری لگ جائے گی لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں, ہمارا جوان ہو یا بوڑھا صحیح کہتا ہوں, مجھے بتلاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرتے ہیں. میرے محبوب نے اپنی موت کے وقت کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں نماز کی حفاظت کرنا, نماز کو ضائع نہ ہونے دینا. میرے نبی نے کہا افو اللحیہ, داڑھی بڑھاؤ, داڑھیوں کو معاف کر دو. میرے جوانوں نے سرے بازاروں کے بیچ کھڑے ہو کر اپنی داڑھیوں کو مڑایا ہے, اور یہ جوان کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. مجھے بتلاؤ جب تم قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہوگے تمہارا محبوب تمہیں کیسے پہچانے گا؟ مجھے یہ بتلا دو کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو کیا ہمارے اعمال دیکھ کر, ہمارا کردار دیکھ کر, ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کی پرورش دیکھ کر ہمارے گھر آتے, ہمارے گھر کا مہمان بنتے؟
مجھے بتلا، جن کے گھر کے بوڑھے، جن کے گھر کے جوان، جن کے گھر کی عورتیں صبح 10 بجے تک سوتی رہے، اس گھر میں نبی آتا؟ جن کی گھر کی بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت نہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کو برا بھلا کہتی ہو، اپنے شوہروں کو تانے دیتی ہو، اس گھر میں میرا نبی آتا۔ جس گھر کے مرد اور بزرگ حضرات اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت بے شمار جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، پیسہ مانگتے ہیں، اپنی شادیوں میں ناجائز پیسے خرچے کرتے ہیں، روڈوں پر ڈھول اور تاشے بجواتے ہیں، ان کے گھروں میں میرا محبوب آتا۔ تم کہتے ہو کہ تم نبی سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ بھی جھوٹا اور تم بھی جھوٹے۔ اور صحابی کو دیکھو کہ محبت کس کا نام۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت یاد آنے لگی، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگی۔ گھر والوں کو پتا چلا، بڑے تاجر تھے مکہ میں، اپنی پوری تجارت انہوں نے بیچ کر پیسہ جمع کیا اور اپنی کمر میں باندھ لیا، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، بیوی کو پیچھے بٹھایا، بیٹے کو آگے، مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ گھر والے پہنچ گئے، کہا اے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا تم نے ہمارے دیے ہوئے پیسے سے یہ پیسہ کمایا ہے، یہ پیسہ ہمیں واپس دے دو ورنہ ہم تمہیں مکہ چھوڑنے نہیں دیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسہ نکالا، ان کے حوالے کر دیا، کہا یہ جو بیٹا ہے تمہارا، یہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ، تم اس کو نہیں لے جا سکتے۔ جب کوئی بیٹا کسی باپ سے جدا ہوتا ہے نا، اس کا غم صرف باپ ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کہیں دور پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو بھی ہمارا دل دکھتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بچے، اگر میرے محبوب کی محبت میں تجھ جیسے 1000 بچوں کو قربان کرنا ہو تو بھی میں قربان کرنے کو تیار۔ اپنے بیٹے کو چھوڑ دی، سواری چھوڑ دی، بیوی کو چھوڑ دی، اکیلے پیدل مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے مکہ سے مدینہ کی مسافت کیا ہے۔ جب وہ مکہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا تو رونے لگے۔ کہا عبد الرحمن ابن عوف کیسے؟ پیروں کی طرف دیکھا، بیڑیاں پھٹی ہوئی، خون نکل رہا پیروں سے، چہرہ جھلسا ہوا ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے گرمی کی شدت سے۔ کیسے عبد الرحمن ابن عوف؟ کہا ہے میرے محبوب، تیری یاد آئی، دل تڑپنے لگا تجھے دیکھنے کے لیے، تیری محبت میں اپنی تمام جائیداد کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو قربان کیا ہے میرے محبوب، سب کچھ چھوڑ کر تیرے دربار میں آ۔ آج میرا مسلمان، آج کا مسلمان اپنی نیند کو نہیں قربان کر سکتا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی نے بھی موت کے وقت کہا تھا سلامہ من کا نہیں قربان کر سکتا۔ اپنے بیٹے کو، جوان بیٹے کو نہیں جگا سکتا۔ اگر کبھی باپ جگانا بھی چاہتا ہے تو ماں کہتی ہے ارے رہا کیوں ہو، بڈو ابھی نہیں آج سوتا ہے، پھر سے جگاوٹ ہوگا، کیسے جائیں۔ اگر آگ لگ جائے گھر میں، وہی ماں پیر پکڑ کر کھینچتے ہوئی باہر لے جائے گی بچے کو، لیکن جہنم سے کی آگ سے کوئی ڈر نہیں ہے اس ماں کو نہ اس باپ کو کہ اپنے بچے کو جگائے اور اسے مسجد تک لائے۔ میرے بزرگوں، تاریخ کو پڑھو، اللہ کی قسم، ہم نے 17-18 سال کی عمر میں حکومت کی، ہم 20-22 سال کی عمر میں چیف جسٹس تھے، ہم نے 19-20 سال کی عمر میں سپہ سالاری حاصل کی۔ آج ہمارا بچہ 20 سال کی عمر میں طہارت حاصل نہیں کر پاتا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو ناکارہ سمجھ لیا، ہم نے ان کی پرورش ایسے کی ہے جیسے دنیا دار چاہتے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو وہ دین سکھایا ہوتا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا، خدا کی قسم تمہارے بچے بھی خالد بن ولید کی طرح نظر آتے۔